بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ آج ہمارا نکاح و طلاق کورس نکاح سے بعد پہلی مرتبہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائے اور شرور و مکاری سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس کورس کو امت کے لیے نافع بنائے اور اس کورس کو نکاح کے پھیلاؤ کا اور بدکاری سے بچاؤ کا ذریعہ بنائے، گھروں کو جوڑنے کا اور محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے اور علم کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں مرتے دم تک اور ہمارے نسلوں کو تا قیام قیامت تک دین کے محنت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ سبق کا پہلا حصہ ہے نکاح کی فضیلت قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی یہاں 6 آیتیں نکاح کی فضیلت اور نکاح کے مقاصد اور فوائد کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے، اور پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی بی بی حوا کو پیدا کیا انہی سے، لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام اور جو پہلے انسان ہیں وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ نکاح کی تاریخ بہت قدیم ہے، جب سے انسان دنیا میں ہے اس وقت سے نکاح بھی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہو جس سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے اور سکون حاصل کر سکے۔ وہ سکون اگر ذہنی اور روحانی سکون حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، مرد و عورت، میاں بیوی کے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون اور آرام حاصل کرو۔ یعنی ایک مرد ایک عورت کے بغیر نامکمل ہے اور ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے قرار دیا وہ کتنی عظیم اور کتنی اعلیٰ ہو، اور اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سکون اور راحت کے لیے اور مودت و محبت کے لیے نکاح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر محبت کا، دوستی کا جذبہ رکھا ہے، اور اس دوستی اور محبت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز عورت اور مرد اور میاں بیوی کا جو باہم رشتہ ہے اس کی صورت میں ہے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو ایک قطرہ خون سے پیدا کیا اور پھر اس کے ذریعے سے 2 قسم کے رشتے چلائے، ایک تو خاندانی اور خونی رشتوں کو بنایا اور دوسرا سسرالی رشتوں کو بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نسل کو بڑھاوا دینے کے لیے اور آبادی کو اور کسی ملک اور قوم کے افراد قوت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ نکاح کریں، اسی سے وہاں کی افراد قوت بڑھے گی۔ اور دوسرا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں، ماں باپ اور اسی طریقے سے بیٹی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں مقدس رشتے ہیں، سب نکاح سے وجود میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح سسرال کا جو رشتہ ہے، جیسے کہ ساس کا رشتہ ہے، سسر کا رشتہ ہے، دیور جیٹھ کا رشتہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بطور اعزاز کے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساس سسر کی اور سسرالی رشتہ داروں کی بھی ایک عزت اہمیت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ایک مقصد کو بیان فرمایا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس سے اولاد کا حصول، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ 5واں ارشاد ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔
دنیا میں جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بتائی، ایک حقیقت بتائی کہ سب کی بیویاں تھیں، سب کی اولادیں تھیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے اور سورہ نور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں فواحش کا اور بے پردگی کا سد باب کیا گیا۔ تو اس میں بے پردگی اور فواحش کو، فحاشی اور بے حیائی کو کا سامنے بند باندھنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی ایسی مرد و عورتیں ہیں جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اور لیکن نکاح کی صلاحیت ہے ان کے اندر، وہ نکاح کے قابل ہیں، تو ان کا نکاح کرا دو۔ حتیٰ کہ اگر جو تمہارے غلام باندیاں ہیں نکاح کے قابل، ان کا بھی نکاح کرا دو تاکہ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں فساد نہ پھیلے، فواحش نہ پھیلیں، بدکاری نہ پھیلیں اور سکون سے زندگی گزار سکے ہر ایک۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ تھوڑا بہت کما لیتا ہے تو وہ نکاح کر لے گا اور اپنے آپ کو پاک دامنی اور پاکیزگی کے نیت سے نکاح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دیں گے۔ وہ ہے کہ نکاح کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر مالداری آتی ہے اور اس سے فواحش کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر ان تمام فوائد اور مقاصد کو جو قرآن کریم سے ہم نے ابھی پیش کیے، اس کو اگر ہم پوائنٹ کی صورت میں بیان کرنا چاہیں تو ایک یہ ہے، سب سے پہلے نمبر 1 کہ نکاح کا طریقہ اس وقت سے جاری ہے جب سے انسان اس کائنات میں ہے۔ نمبر 2 نکاح انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا طریقہ اور سنت ہے۔ نمبر 3 نکاح کے بغیر ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 نکاح نسل انسانی کے بقا کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5 خونی رشتے نکاح سے قائم ہیں۔ نمبر 6 سسرالی رشتے بھی اسی کے مرہون منت ہیں۔ نمبر 7 نکاح غنا اور مالداری لے کے آتا ہے۔ نمبر 8 نکاح انسان کے اندر عفت اور پاک دامنی بھی پیدا کرتا ہے اور اس کا جب عمومی رواج ہوگا تو یہ فحاشی روکنے کا بھی باعث بنے گا۔ یہ نکاح کے وہ فضائل اور وہ مقاصد جو قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ اب اگلی ویڈیو میں، اگلی آڈیو میں، اگلی وائس میں ہم نکاح کی وہ فضائل اور مقاصد جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور صحابہ و سلف صالحین کی سیرت میں جو ہمیں اس حوالے سے بات ملتی ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔